آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹائم ویلیو آف منی، جو پاکستان میں بہت ضروری ہے، اور ہم اس پر کیا غلطی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اندازہ تو ہوگا، لیکن تھوڑا سا ہم مزید اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ٹائم ویلیو آف منی اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلیو آپ کے پیسوں کی آج ہے، اگلے 1 یا 2 سال بعد اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ ہمارے ملک میں انفلیشن کتنی ہے؟ 10-20 یا 40-50%، بلکہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کی نسبت انفلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی 1 کروڑ کی قدر پچھلے سال کی نسبت بہت کم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 3 کروڑ کی پراپرٹی پاکستان میں خریدی اور آپ نے $1,00,000 کی پراپرٹی جو ہے امریکہ میں خریدی، تو 2 سال بعد اگر امریکہ والی پراپرٹی $1,00,000 کی دوبارہ بکتی بھی ہے تو آپ کو وہاں پہ اتنا زیادہ نقصان یا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ نے پراپرٹی پاکستان میں 3 کروڑ کی خریدی ہے اور اگلے 2 سال بعد وہی پراپرٹی 3 کروڑ کی ہی بکی دوبارہ، تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب دوبارہ لینے جاتے ہو تو اگر 3 کروڑ کی بکی 3 سال بعد وہی والی جگہ جو ہے آپ کچھ بھی آپ خریدو گے تو وہ کئی گنا زیادہ آپ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، مہنگی مل رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں نقصان کیسے ہو گیا ہے اور کیوں ہوا۔ ہمارے ہاں سال بلکہ دن بدن روپے کی قدر گر رہی ہے، اور یہ صرف ابھی نہیں بلکہ پچھلے 40 سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ برا لگتا ہے کہ جس قیمت پر ہم نے پراپرٹی خریدی وہ اس قیمت پر بکی ہے، مطلب جو خریدی تھی کئی سالوں بعد وہ بھی اسی قیمت پر دوبارہ فروخت ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ خاص کر ان لوگوں کو پیش آ رہا ہے جو بلائنڈلی انویسٹ کرتے ہیں، دیکھے بغیر کسی بروکر کی بات پر آ کر خرید لیتے ہیں، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں اور سارے پراپرٹی والوں کو یا پراپرٹی فیلڈ یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہاں، اگر وہ پراپرٹی میں بچا بھی لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ منافع کما بھی لیتے ہیں، تو دوسری پراپرٹی میں وہ دوبارہ نقصان کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اگر سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ ہر وقت پراپرٹی سے پیسے کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ اگر پراپرٹی غلط لے لی آپ نے، یعنی کہ غلط فیصلہ کر لیا، اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے پراپرٹی غلط لی ہے، تو فوراً اس کو بیچ دینا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے جیسے پچھلے حالات ٹائٹ جب ہونے والے تھے پراپرٹی کے، تو بہت سارے جو ہے سمجھدار جتنے بھی تھے وہ آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ سیل کرنے کا ٹائم ہے۔ آپ نے فار ایگزامپل کروڑ کی لی ہے، تو اگر آپ کی پراپرٹی 98-95 لاکھ پہ بکتی تو آپ کہتے تھے ہم 5 لاکھ کا کیسے نقصان کریں، کیوں کریں، جبکہ آپ لوگوں نے خود غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ 5 لاکھ کا نقصان کر کے دوبارہ دوسری جگہ اچھی جگہ لے لیں، انشاءاللہ آپ کو وہی کروڑ والی پراپرٹی 80 لاکھ پہ بھی مل جاتی اور آپ دوبارہ سے منافع کما لیتے۔ لہٰذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جگہ اگر پھنس گئے ہیں، دوبارہ اس کو بیچ کر اس پیسے کو اٹھا کر زیادہ لالچ نہ کریں اور دوسری جگہ دوبارہ خرید لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور منافع ہوگا۔ ہمارا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ ہم فائدے کے لیے ہر وقت جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑے نقصان کے بجائے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ہماری وہ مثال ہے کہ لالچی زندہ ہے تو ٹھگ نہیں مرتا۔ تو اللہ رحم کرے آپ لوگوں سے، آپ خود انویسٹمنٹ جب کر رہے ہوتے تھوڑا بہت اس کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی ہمارے پاس میرا MZ پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد علی ناف، ہمارے پاس بھی ریئل اسٹیٹ میں بڑی ہی انویسٹمنٹ کی اچھے آپشن موجود رہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد میں ہم آپ کو قسطوں پر اور چالو قسطوں پر انویسٹمنٹ کرواتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو جو ہے آج یا کل جب بھی کوئی آپ کا خواہش ہو، تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہت اچھی انویسٹمنٹ آپ کو کروائیں گے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام۔